بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا جو اردو زبان کی جو گرامر کے حوالے سے جو رولز ہیں ان میں جو سی چیزیں عربی سے بھی شامل ہیں یا فارسی سے شامل ہیں ان کو بھی ڈسکس کروں گا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اردو زبان جو ہے یہ مختلف زبانوں سے اس میں الفاظ لیے گئے ہیں اور قوانین بھی مختلف زبانوں سے لیے گئے ہیں، تو اس لیے یہ عربی فارسی اور ان سب چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف کے متعلق ہے، وہ حروف جن سے کوئی زبان بنتی ہے کیا کہلاتے ہیں؟ تو یہ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ اردو زبان کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ تو یہ ہیں 37 37، اور عربی زبان کے تمام حروف تہجی کو جو 28 ہیں، تو عربی زبان کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ 28 ہیں۔ 8 الفاظ میں جمع کر دیا گیا، ان میں سے ہر حرف کی قیمت مقرر کر دی جائے تو ان حروف کو کیا کہا جائے گا؟ تو ان کو حروف ابجد کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ تعویذ وغیرہ بناتے ہیں تو وہ اسی حساب کو استعمال کرتے ہیں، ابجد کا جو طریقہ ہے اس کو۔ اور نیکسٹ آگے آپ کا جن حرف جن پر الف لام عربی آتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، ان کو حروف کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ حروف شمسی کہلاتے ہیں، جیسے کہ الشمس، اچھا جی، اور اس طرح کے کوئی اور لفظ ہے اور اس میں کے شروع میں الف لام آتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، لیکن اکثر جو ہے وہ پڑھے بھی جاتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ میں جو الف لام ہے وہ پڑھا جاتا ہے، القمر میں الف لام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ جو پڑھے جاتے ہیں ان کو حروف قمری کہتے ہیں، اور جو نہیں پڑھے جاتے یعنی جو الف لام جو شروع میں ہوتا ہے اس کو حروف شمسی کہا جاتا ہے۔ حروف جن پر الف لام عربی آتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ ان حروف کو قمری حروف کہا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا اب حرکتوں کے متعلق۔ زبر، زیر اور پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو حرکت کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر حرکت آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ جزم کو کیا کہا جاتا ہے؟ سکون۔ جس حرف پر جزم آئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ساکن۔ جب کسی حرف کے نیچے یا اوپر دو زبریں، دو زیر یا دو پیش آئیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ تنوین کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ آ گیا علامات۔ تشدید کی علامت بتائیے۔ تشدید کی علامت یہ جو نیچے سے اوپر بنا ہوتا ہے 3 یعنی 3 کی طرح نیچے سے اوپر جو بنا ہوتا ہے اس کو تشدید کی علامت کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف پر تشدید واقع اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مشدد کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا جس الف پر مد کا نشان بھی ہے ہو اور کھینچ کر پڑھا جائے اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے NTS PC CCS اور ڈیفرنٹ ایگزام کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کے جو ہے نا وہ مختلف ٹیسٹ میں یہ چیزیں بار بار دہراتے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو لائٹ نہیں لینا، یہ سب اہم ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا وہ الف جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے یعنی اس پر مد نہ ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ الف مقصورہ کہلاتا ہے۔ ایسی واو جو خوب کھل کر پڑھی جائے کیا کہلاتی ہے؟ تو وہ واو معروف کہلاتی ہے۔ ایسی واو جو خوب کھل کر نہ پڑھی جائے کیا کہلاتی ہے؟ واو مجہول۔ اور ایسی واو جو لکھنے میں آئے لیکن پڑھی نہ جائے کیا کہلاتی ہے؟ واو معدولہ۔ نیکسٹ ہے ایسی ہا جو خوب کھل کر پڑھی جائے کیا کہلاتی ہے؟ ہائے ملفوظی۔ اور ایسی ہا جو خوب کھل کر نہ پڑھی جائے کیا کہلاتی ہے؟ ہائے مختفی۔ مخفی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے مختفی لکھا ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا ایسی یہ جو کھل کر پڑھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے یائے معروف کہا جاتا ہے۔ اور ایسی یا جو کھل کر نہ پڑھی جائے کیا کہلاتی ہے؟ تو یائے مجہول کہلاتی ہے۔ کسی حرف کی حرکت کو اتنا لمبا کر کے پڑھنا کہ زبر الف زیر سے پیش سے واو کی آواز پیدا ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ اشباع کہلاتا ہے۔ دو ہم مخرج حرفوں کو ملا کر پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ ادغام۔ کسی لفظ میں آنے والے الف یا ہے کو ہائے مجہول یہ سے بدل کر پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ امامہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا گرامر۔ دو ہم معنی الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ تو یہ مترادف کہلاتے ہیں۔
جن الفاظ کے معنی ایک دوسرے سے الٹ ہوں تو کیا کہلاتے ہیں؟ یہ متضاد کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی لفظ کو مختصر کر لیتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو مخفف کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات لفظ میں سے کسی حرف کو حذف کر دیتے ہیں، ایسے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ محذوف کہتے ہیں۔ جو لفظ عام بول چال میں نہ آئے، یعنی اس کا استعمال ترک ہو چکا ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ متروک کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات کلام میں کسی مشہور قصہ یا واقعہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ایسے ہر اشارے کو کیا کہتے ہیں؟ تو تلمیح کہتے ہیں۔ یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اور الفاظ کے ہیر پھیر کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ انہوں نے کہا ہے صرف کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا وہ لفظ کیا کہلاتا ہے جس کے سننے سے کچھ معنی سمجھ میں نہ آئے۔ جس الفاظ کے یعنی سننے کے بعد معنی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ اور یہ جو اوپر جو کلمہ لکھا ہے تو یہ جس کے معنی سمجھ میں آئے جس لفظ کے، تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور مہمل، یہ لفظ کی دو قسمیں، سوری۔ اور نیکسٹ آ گیا اب کلمہ کہتے ہیں بامعنی لفظ یا کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو 3 قسمیں ہیں کلمہ کی۔ وہ کلمہ جو کسی جاندار یا غیر جاندار چیز یا جگہ کا نام ہو، کیا کہلاتا ہے؟ اسم۔ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یہ ہونا معلوم ہو، اس میں کوئی زمانہ پایا جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ فعل۔ وہ کلمہ جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہ دے، یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ حرف۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ عربی کون سی 3 ہیں؟ وہ اسم جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی لفظ بنے، کیا کہلاتا ہے؟ اس میں جامد۔ وہ اسم جس سے دوسرے بہت سے الفاظ تو مقررہ قاعدوں کے مطابق بنتے ہوں مگر وہ خود کسی سے نہ بنا ہو، کیا کہلاتا ہے؟ اس میں مصدر۔ وہ اسم جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، کیا کہلاتا ہے؟ اس میں مشتق۔ یہ بناوٹ کے لحاظ سے جو وہ یہی 3 قسمیں ہیں۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا مصدر۔ لغت میں مصدر کے کیا معنی ہیں؟ صادر ہونے کی جگہ۔ ایسا اسم جس میں کسی کام کا کرنا ہونا زمانے کے متعلق کے بغیر پایا جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ مصدر۔ اردو زبان میں مصدر کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نا آتا ہے۔ کھیلنا، لکھنا، پڑھنا، اس طرح۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا مصدر کے آخر میں اگر نا کو دور کر دیا جائے تو کون سا صیغہ واحد حاضر باقی رہ جاتا ہے؟ تو فعل امر کا صیغہ رہ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل لکھنا سے نا کو ہٹائیں تو لکھ، یہ فعل امر کا واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ اور پڑھنا سے آخر میں نا کو ہٹائیں تو پڑھ، یہ رہے گا۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا کے نزدیک مصدر ہمیشہ بغیر مذکر صیغہ مذکر استعمال ہوتا ہے اہل لکھنؤ کے مطابق۔ بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 2۔ بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی کون سی 2 قسمیں ہیں؟ اصلی یا وضعی، اور دوسری ہے جعلی یا غیر وضعی، یعنی دونوں، الف اور بے دونوں۔ ایسا مصدر جو خالص مصدری معنوں کے لیے ہی استعمال کے لیے ہی وضع کیا گیا ہو، کیا کہلاتا ہے؟ اصلی مصدر۔ اور ایسا مصدر جو دوسری زبانوں کے مصدر یا اسم پر مصدر کی علامت بڑھا کر بنایا جائے، کیا کہلاتا ہے؟ جعلی مصدر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کسی اسما میں تغیر و تبدل کر کے علامت مصدر بڑھا دیتے ہیں، یہ کس مصدر کا قاعدہ ہے؟ تو یہ جعلی مصدر کا قاعدہ ہے۔ کبھی فارسی کے 2 جزوی مصدر کے جز اول کو اس طرح قائم رکھ کر جز ثانی کا ترجمہ کر کے مصدر بنایا جاتا ہے، یہ کس مصدر کا قاعدہ ہے؟ تو یہ جعلی مصدر کا قاعدہ ہے۔ معنوں کے لحاظ سے مصدر کی کتنی اقسام ہیں؟ تو 2 اقسام ہیں۔ وہ مصدر جس سے بننے والے فعل کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہو، کیا کہلاتا ہے؟ لازم مصدر کہلاتا ہے۔ اور وہ مصدر جس سے بننے والے فعل کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ متعدی مصدر کہلاتا ہے۔ مفعول کے لحاظ سے متعدی مصدروں کی کتنی اقسام ہیں؟ تو یہ 3 اقسام ہیں۔ ایسے مصادر جن سے بننے والے افعال صرف ایک مفعول کو چاہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ متعدی بیک مفعول، یعنی جس کو ایک ہی مفعول چاہیے، یعنی ایک ہی آبجیکٹ چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ایسے مصادر جن سے بننے والے افعال 2 مفعول چاہتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں؟ یہ متعدی بدو مفعول۔
اور ایسے مصادر جن سے بنے ہوئے افعال 3 مفعول چاہتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ یہ متعدی بسِ مفعول۔ اور بناوٹ کے لحاظ سے متعدی مصدروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 3 قسمیں ہیں۔ ایسے مصادر جو اصل میں متعدی ہی وضع کیے گئے ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ متعدی الاصل کہلاتے ہیں۔ اور ایسے مصادر جو لازم قاعدے کے مطابق متعدی بنائے گئے ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ تو یہ متعدی بالواسطہ کہلاتے ہیں۔ اور ایسے مصادر جو متعدی سے پھر متعدی بنائے جائیں کیا کہلاتے ہیں؟ تو یہ کہلاتے ہیں متعدی المتعدی۔ نیکسٹ آگے آپ کا بعض مصادر ایسے ہوتے ہیں جو لازم سے متعدی نہیں بن سکتے، ایسے مصادر کو کس نام سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ تو یہ لازم محدود کہا جاتا ہے ان کو۔ اور بعض متعدی مصادر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے متعدی المتعدی نہیں بن سکتے، ایسے مصادر کو کیا کہتے ہیں؟ تو متعدی محدود کہتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ آگے اب اسم کے متعلق۔ معنوں کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ وہ اسم جو کسی خاص چیز یا شخص کے لیے بولا جائے کیا کہلاتا ہے؟ اس میں معرفہ۔ وہ اسم جو کسی عام چیز یا شخص کے لیے بولا جائے تو یہ اس میں نکرہ۔ آگے اس میں معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ وہ اسم جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ اس میں علم۔ وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو کیا کہلاتا ہے؟ اس میں ضمیر، جیسے کہ یہ وہ وغیرہ۔ اس میں اشارہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ وہ اسم جس سے کلام میں کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ اس میں اشارہ۔ وہ ناتمام اسم جس کا مطلب پورے جملے کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا کیا کہلاتا ہے؟ اس میں موصول۔ اس میں علم کی کتنی اقسام ہیں؟ 5۔ وہ نام جو پیار اور حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے کیا کہلاتا ہے؟ عرف۔ اور وہ نام جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے صلے میں دیا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ خطاب۔ وہ نام جو کسی خاص وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو کیا کہا جاتا ہے؟ لقب۔ وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے کیا کہلاتا ہے؟ کنیت۔ مختصر نام جو شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ تخلص۔ مثال کے طور پر میر، غالب، اس طرح کے جو الفاظ ہیں۔ مومن۔ نکرہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 9۔ اور اسم جس میں ایک چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے پہچانی جائے اور اس سے کوئی وصف مراد نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو اس میں ذات کہلاتا ہے۔ جو کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ اسم مصغر کہلاتا ہے۔ اور وہ اسم جو کسی اسم کی بڑائی کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ اسم مکبر کہلاتا ہے۔ وہ اسم جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں کیا کہلاتا ہے؟ اسم ظرف۔ وہ اسم جس میں جگہ یا مقام کا ذکر ہو کیا کہلاتا ہے؟ اسم ظرف مکان۔ وہ اسم جس میں زمانے یا وقت کا ذکر ہو کیا کہلاتا ہے؟ اسم ظرف زمان۔ ایسا اسم جس میں ظرفی صورت محدود ہو کیا کہلاتا ہے؟ ظرف مکان محدود۔ وہ اسم جس میں ظرفی صورت محدود نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ ظرف مکان غیر محدود کہلاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے آپ کا وہ اسم جس میں زمانہ یا وقت کی کوئی حد مقرر ہو کیا کہلاتا ہے؟ ظرف ہے، ظفر نہیں انہوں نے لکھا، ظرف زمان محدود۔ وہ اسم جس میں زمانہ یا وقت کی مدت مقرر نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ بھی ادھر بھی غیر لکھا ہے، ظرف ہے یہ اسم ظرف زمان غیر محدود۔ اسموں کے آخر میں لاحقے لگا کر اسم ظرف مکان بنا لیتے ہیں، یعنی ہندی لاحقے۔ اور نیکسٹ آگے وہ اسم جس میں اوزار کے معنی پائے جائیں یا کسی ایسی چیز کا نام ہو جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ تو اس میں آلہ۔ وہ اسم جو کسی جاندار یا غیر جاندار اسم کی آواز کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ اس میں صوت۔ ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ جو مصدر سے بنا ہو تو اس کو اسم مشتق کہتے ہیں۔ اور وہ اسم جو مشتق سے کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے کہلاتا ہے
اسم فاعل، وہ اسم فاعل کسی خاص قاعدے کے مطابق بنا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم فاعل قیاسی کہتے ہیں۔ اور وہ اسم فاعل کسی خاص قاعدے سے بنا ہو بلکہ اہل زبان سے جس طرح سنا ہو اسی طرح استعمال میں لایا گیا ہو، یعنی جو کسی خاص قاعدے سے نہ بنا ہو، یہ غلط لکھا تھوڑا سا، تو اس کو کہتے ہیں اسم سماعی۔ وہ اسم مشتق جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقع ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ اسم مفعول کہلاتا ہے۔ وہ اسم مفعول کسی خاص قاعدے کے مطابق ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ اسم مفعول قیاسی کہلایا جاتا ہے۔ اور جو اسم مفعول کسی خاص قاعدے سے نہ بنا ہو بلکہ اہل زبان سے جس طرح سنا ہو اسی طرح استعمال کر لیا جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ اسم مفعول سماعی۔ اور نیکسٹ آگے آپ کا وہ اسم مشتق جو مصدر سے بنا ہو اور اس میں مصدری معنی پائے جاتے ہوں، اس کا دوسرا نام اسم کیفیت بھی ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ وہ اسم مشتق جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ تو اسم حالیہ کہلاتا ہے۔ وہ اسم مشتق جو کسی خدمت یا محنت کے معاوضہ کا نام ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ اسم معاوضہ کہلاتا ہے۔ اچھا، تو اب ضمیر کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ تھوڑا سا کٹ گیا ہے، اس میں پکچر نکالتے ہوئے تھوڑی مس پرنٹ ہوا، تو یہ ضمیر کے متعلق ہے۔ وہ کلمہ جو کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر۔ جس اسم کی جگہ ضمیر استعمال کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرجع۔ اور غائب شخص کے بارے میں گفتگو کے دوران جو اسم استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ ضمیر شخصی کہلاتا ہے۔ اور وہ ضمیر جو شخص کے لیے استعمال ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو ضمیر غائبی۔ انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے، جو ضمیر شخصی ہے وہ یہ نیچے والے کا ہے، یعنی وہ ضمیر جو شخص کے لیے استعمال ہو تو وہ ضمیر شخصی کہلاتی ہے، اوپر والا یہ جو آپشن انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اور جو غائب کے لیے جو بولی جاتی ہے تو وہ اس میں ضمیر غائب ہوتی ہے، اس کو ضمیر غائب کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوئی مسٹیک ہوئی ہے۔ اور نیکسٹ آگے آپ کا وہ ضمیر جو ایسے شخص کے لیے استعمال ہو جس سے گفتگو کی جا رہی ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو ضمیر حاضر یا مخاطب کہلاتی ہے۔ اور وہ ضمیر جو ایسے شخص کے لیے استعمال ہو جو خود گفتگو کر رہا ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر متکلم۔ تو گویا کہ ضمیر کی 4 قسمیں ہوئی کہ ضمیر متکلم ہو گیا، حاضر اور غائب، اور اس کے علاوہ ضمیر شخصی۔ نیکسٹ آگے آپ کا جب ضمیر کسی جملے میں فاعل یا مبتدا کی جگہ استعمال ہوئی ہو تو اسے ضمیر کی کون سی حالت کہا جاتا ہے؟ تو حالت فاعلی کہا جاتا ہے۔ جب ضمیر کسی جملے میں مفعول کی جگہ آئے تو اسے ضمیر کی کون سی حالت کہتے ہیں؟ تو حالت مفعولی کہتے ہیں۔ جب ضمیر کسی جملے میں مضاف الیہ کی جگہ آئے تو اسے ضمیر کی کون سی قسم کہتے ہیں؟ تو ضمیر حالت اضافی کہتے ہیں۔ ضمیر موصولہ کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو صلہ کہتے ہیں۔ اور وہ ضمیر جس کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر موصولہ۔ وہ ضمیر جو استفہام یعنی پوچھنے کے موقع پر بولا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ ضمیر استفہامیہ۔ اور ایسا اسم ضمیر جو خبر حاصل کرنے کے لیے بولا جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو استفہام اخباری کہا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ آگے آپ کا وہ اسم جس میں انکار کے معنی پائے جائیں کیا کہلاتا ہے؟ استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ یہ اس اوپر والے کو استفہام استخباری انہوں نے لکھا ہوا ہے، مس پرنٹ ہوا تھا استخباری، اور نیچے آگے استفہام انکاری۔ اب آگے ہے وہ اسم جس میں کسی بات کا اقرار پایا جائے کیا کہلاتا ہے؟ استفہام اقراری۔ اور وہ اسم ضمیر جس میں کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر اشارہ۔ اور نیکسٹ آگے آپ کا جب شخصی ضمیروں کے ساتھ آپ اپنا اور خود استعمال کرتے ہیں تو یہ الفاظ تاکید پیدا کرتے ہیں، یعنی میں نے خود یہ کام کیا ہے، اس طرح کا۔ تو ایسی ضمائر کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر تاکیدی کہتے ہیں۔ جو ضمیر غیر معین اشیاء یا اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ضمیر تنکیری کہتے ہیں۔ اور وہ اسم جس میں ضمیر کسی صفت کے ساتھ واقع ہو کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر صفتی کہلاتا ہے۔ وہ اسم جس میں کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو
یا جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ اسم صفت۔ جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم موصوف۔ اور وہ صفت جو کسی موصوف میں مستقل طور پر پائی جائے اسے وہ کیا کہلاتی ہے؟ صفت ذاتی یا صفت مشبہ۔ تو یہ جو اوپر لکھا ہے اسم موصوف، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا لڑکا، تو اب یہ جو لڑکا جو ہے وہ موصوف ہے جس کی اچھائی بیان ہو رہی ہے، تو اچھا اس کی کیا ہے؟ صفت ہے، تو یہ موصوف صفت ہو گئی۔ وہ نیکسٹ آگے آپ کا وہ درجہ صفت جس سے کسی چیز یا شخص کی ذاتی صفت بلا مقابلہ غیر ظاہر ہوتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ تو یہ تفضیل نفسی کہلاتی ہے۔ اور وہ درجہ صفت جس میں کسی چیز یا شخص کو دوسرے پر ترجیح دی جائے کیا کہلاتی ہے؟ تو تفضیل بعض۔ اور وہ صفت جس میں کسی چیز کو اس جیسی تمام چیزوں پر ترجیح دی جائے کیا کہلاتی ہے؟ تو تفضیل کل، کہ یہ لڑکا سب سے اچھا ہے، اس طرح۔ اور اسم فاعل کا وصف ہوتا ہے عارضی، اور صفت مشبہ میں وصف ہوتا ہے ذاتی اور دائمی، اور صفت مشتبہ میں۔ اور نیکسٹ آگے وہ وصف جو کسی شخص یا چیز کا دوسری شخص یا چیز سے تعلق یا نسبت ظاہر کرے کیا کہلاتی ہے؟ صفت نسبتی۔ وہ اسم جو تعداد کو ظاہر کرے، جس کی تعداد ظاہر کی جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو اسم عدد کہلاتا ہے۔ اور وہ صفت جو اپنے موصوف کی ترتیب یا درجے کو ظاہر کرے کیا کہلاتی ہے؟ صفت عددی۔ اس میں عدد میں مراد ہوتی ہے مطلق تعداد مراد ہوتی ہے۔ صفت عددی میں کا لحاظ ہوتا ہے، ترتیب کا لحاظ ہوتا ہے۔ وہ اسم عدد جس سے کسی شے کی صحیح تعداد معلوم ہو کیا کہلاتا ہے؟ اسم معین۔ وہ اسم عدد جس میں کسی چیز کی تعداد ٹھیک معلوم نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ اسم غیر معین۔ وہ اعداد جو صرف تعداد کو ظاہر کرتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ اعداد ذاتی۔ وہ اعداد جو تعداد کے علاوہ ترتیب کو بھی ظاہر کریں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اعداد ترتیبی۔ ایسے اعداد جن سے کسی چیز کا کئی چند ہونا پایا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ اعداد ضوفی کہلاتا ہے۔ اور وہ اعداد جو اکائی کے حصوں کو ظاہر کرتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ اعداد کسری کہلاتے ہیں۔ وہ صفت عددی جس سے سب کا سب مراد ہو کیا کہلاتی ہے؟ تو یہ اعداد استغراقی کہلاتی ہے۔ اور وہ اسم صفت جس سے چیزوں کی مقدار معلوم ہوتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ تو صفت مقداری کہلاتی ہے۔ وہ صفت جس میں مقدار صحیح معلوم ہو کیا کہلاتی ہے؟ تو یہ معین کہلاتی ہے۔ وہ صفت جس میں صحیح مقدار معلوم نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ تو یہ غیر معین یا مبہم کہلاتی ہے۔ جنسی اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایسا اسم جو نر کے معنوں میں استعمال ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ مذکر کہلاتا ہے۔ اور ایسا اسم جو مادہ کے معنوں میں بولا جائے کیا کہلاتا ہے؟ مؤنث کہلاتا ہے۔ جاندار اسماء کی تذکیر و تانیث کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی۔ اور چونکہ بیجان اسماء میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، محض ایک فرضی تعلق کی بنا پر انہیں مذکر یا مؤنث قرار دیا جاتا ہے، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ غیر حقیقی کہا جاتا ہے۔ اب عربی گرامر کو بھی آپ تھوڑا سا دیکھیں، یہ بھی جو ہے وہ اردو میں اس کا بہت بڑا پورشن ہوتا ہے آپ کے پیپرز میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر مذکر کے آخر میں الف یا اور ہے ہو تو مؤنث بناتے وقت اسم یا معروف یا سے بدل دیتے ہیں، بعض اوقات صرف بڑھا دیتے ہیں، یعنی صرف یا بڑھا دیتے ہیں۔ اور مذکر کے آخر میں الف یا ہو تو نون سے بدل دیتے ہیں، بعض اوقات صرف بڑھا دیتے ہیں، صرف نون بڑھا دیتے ہیں۔ مذکر کے آخری حرف کو حذف کر کے یا بلا حذف نی یا الف نون چھٹی نی لگاتے ہیں، تو یہ کب لگاتے ہیں؟ تو یہ مؤنث کے آخر میں۔ اور نیکسٹ آ گیا، عربی الفاظ میں تانیث کی علامت ہے ہا، جسے کہ آپ کہتے ہیں نا بکرتن، ثانیتن، اس طرح جو تا ہوتی ہے نا گول تا اور ہا، اس کو یہ انہوں نے شارٹ کٹ ہا میں لکھا ہوا ہے۔
نیکسٹ آ گیا آپ کا عربی زبان کے فاعل کے وزن پر آنے والے الفاظ جن میں فاعلیت کے معنی پائے جاتے ہیں جہاں ان کی مونس کے وزن پر آتی ہے، فاعلہ کے وزن پر آتی ہے، فاعل کی جو مونس ہے وہ فاعلہ. اور منزل اسماء میں کون سا اسم آتا ہے؟ تو نبی، فرشتہ، شابالہ، ہمزلف، دیو، بانڈ، بڑوا، ہجڑا، پہلوان، مہاجن. یہ کیا ہے؟ مذکر اسم آئے گا. بعض اسماء جسامت میں بڑا ہونے کی بنا پر مذکر بولے جاتے ہیں، لیکن جب ان کے آخر میں یا معروف یعنی چھوٹی یہ لگا کر انہیں کسی اسم کے ساتھ بدل دیا جائے تو مونس بن جاتے ہیں، اسم مصغر. ایسے صحرفی عربی الفاظ جن کے آخر میں ہو مونس بولے جاتے ہیں، یعنی الف ہو. تمام نمازوں کے نام ہوتے ہیں مونس. اور تمام پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں کے نام ہیں مذکر. وہ الفاظ جن کے دو مختلف معنی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ذو معنی. شمار اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں؟ دو. وہ اسم جو صرف ایک چیز کے لیے استعمال کیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ واحد. اور وہ اسم جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ جمع کہلاتا ہے. اگر مذکر اسم کے آخر میں الف یا ہو تو جمع بنانے کے لیے اسے یا سے بدل دیتے ہیں، تو یا مجہول سے بدل دیتے ہیں. اور اگر مذکر اسم کے آخر میں الف اور نون گنا ہو تو جمع بناتے وقت اسے کس میں الف کو کس میں بدل دیتے ہیں؟ تو اس الف کو یا مجہول میں بدل دیتے ہیں. اگر مؤنث اسم کے آخر میں یا معروف یعنی چھوٹی یہ ہو تو جمع بنانے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں الف اور نون گنا. اگر مؤنث اسم کے آخر میں واو یا الف ہو تو جمع بناتے وقت آخر میں زیادہ کرتے ہیں تو حمزہ یہ اور نون گنا اضافہ کرتے ہیں. اگر مؤنث اسم کے آخر میں یا ہو تو آخر میں بڑھا دیتے ہیں، نون غنہ بڑھا دیتے ہیں. جب مؤنث اسم کے آخر میں مندرجہ بالا حروف میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو تو پھر لگا کر جمع بنا لیتے ہیں، یعنی یہ اور نون گنا لگا کے. اگر مؤنث اسم کے آخر میں نون ہو تو جمع بنانے کے لیے بڑھا دیتے ہیں، یہ اور نون گنا. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا کسی عربی لفظ کو واحد سے جمع بناتے وقت اگر واحد کی اصلی صورت قائم رہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم. مثلا مسلمون سے مسلمون. اور کسی عربی لفظ کو واحد سے جمع بناتے وقت اگر واحد کی اصلی حال صورت قائم نہ رہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع غیر سالم یا جمع مکسر کہتے ہیں. مثلا رجل سے رجال، اس کی جمع بنانا. اردو میں ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے جمع کا لفظ بولتے ہیں، لیکن عربی میں ایک کے لیے واحد اور دو یا زیادہ چیزوں کے لیے جمع کا کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ تو تثنیہ. دو چیزوں کے لیے انہوں نے لکھا نا، دو یا زیادہ چیزوں کے لیے، زیادہ کے لیے نہیں بلکہ دو کے لیے تثنیہ کا ہوتا ہے. اردو اور عربی میں یہی بیسک فرق ہے کہ اردو میں جو ہے وہ یعنی دو کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے، یہ واحد اور جمع ہے. عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع، یعنی ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ اور دو سے زیادہ کے لیے جمع. تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ عربی اسم کے آخر میں زیادہ کر دیتے ہیں، یہ اور نون زیادہ کر دیتے ہیں. بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر واحد معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں بہت سے اسموں کا مجموعہ ہوتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اسم جمع، کہ جیسے کہ پولیس وغیرہ. اور اس کے علاوہ جمع اور اسم جمع میں فرق یہ ہے کہ جمع کے مقابلے میں واحد ہوتا ہے لیکن اسم جمع اس جمع کا واحد نہیں ہوتا، البتہ اسم جمع کی بنائی جاتی ہے، یعنی جمع کی بنائی جاتی ہے. اسم جمع جو وہ جمع سے جمع آگے بنائی جاتی ہے. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا بعض اوقات اسموں کی جمع سے دوبارہ جمع بنائی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو جمع الجمع کہتے ہیں. اس میں مفعول کی جمع کے وزن پر آتی ہے، مفاعیل کے جمع وزن پر آتی ہے. اس میں تفضیل ہے یہ لفظ، تو کی جمع کے وزن پر آتی ہے تو یہ فاعل کے وزن پر آتی ہے. اور اس میں اعلیٰ کی جمع جو ہے وہ مفاعل کے وزن پر آتی ہے. صفت مشتبہ کی جمع جو ہے وہ فعلا کے وزن پر آتی ہے. اس میں ظرف کی جمع جو ہے وہ مفاعل کے وزن پر آتی ہے. اور وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے تو یہ
فعل کہلاتا ہے، فعل پہ آگے۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں؟ 3۔ وہ فعل جو گزرے وقت کو ظاہر کرے وہ فعل ماضی، اور جو موجودہ زمانے کے متعلق بتائے جو فعل تو وہ حال، اور جو آنے والے وقت کو بتائے تو وہ فعل مستقبل۔ اور بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی جو وہ کتنی قسمیں؟ تو یہ 6 قسمیں۔ وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہے یعنی فاعل پر پورا ہو تو وہ کہلاتا ہے فعل لازم، اور وہ فعل جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے یعنی مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے، جسے کو انگلش میں ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو جن کو کہا جاتا ہے۔ اور وہ فعل جو کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ فعل مثبت فعل کہلاتا ہے۔ اور وہ فعل جو کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ منفی فعل کہلاتا ہے۔ اور وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ فعل معروف کہلاتا ہے۔ اور وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ فعل مجہول کہلاتا ہے۔ اور جس کو ٹھیک ہو گیا۔ وہ فعل جس میں نزدیک کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے کیا کہلاتا ہے؟ فعل ماضی قریب۔ اور ماضی مطلق کے آخر میں ہے بڑھانے سے ماضی قریب کا بن جاتا ہے، یعنی صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے۔ وہ فعل جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو فعل ماضی بعید۔ قریب اور بعید اس سے سمجھ آ جاتا ہے لفظ۔ ماضی مطلق کے آخر میں تھا بڑھانے سے ماضی بعید کا بن جاتا ہے، یعنی صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے۔ وہ فعل جس میں کام کا گزرے ہوئے زمانے میں جاری رہنا یا رہا ہونا پایا جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ آپ کا فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ مصدر کی علامت تا دور کر کے تا تھا یا رہا تھا بڑھانے سے کا صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے، تو یہ ماضی استمراری۔ نیکسٹ آگے وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے متعلق شک پایا جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ فعل ماضی شکیہ یا احتمالی۔ صیغہ واحد غائب کے آخر میں ہوگا بڑھانے سے فعل شکیہ بن جاتا ہے، ماضی مطلق صیغہ کے آخر میں۔ نیکسٹ آگے وہ فعل جس میں کام کا ہونا گزشتہ زمانے میں شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ فعل ماضی تمنائی کہلاتا ہے۔ اور وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے تو یہ فعل حال کہلاتا ہے۔ اور وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنے کے متعلق جس میں ڈیٹیل ہو تو وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ اور وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں کیا کہلاتے ہیں؟ فعل مضارع۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اردو اور عربی گرامر میں تھوڑا سا، کہ عربی میں اردو میں جو ہے وہ ماضی ماضی حال اور مستقبل کا کنسپٹ ہے، اور عربی میں جو وہ 2 صیغے آتے ہیں یا 2 لفظ آتے ہیں، ایک جو ہوتا ہے وہ ماضی کے لیے الگ ہوتا ہے اور مستقبل اور حال کے لیے جو وہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ وہ موقع کی مناسبت سے اس کی ٹرانسلیشن ویسے ہی کرتے ہیں۔ نیکسٹ آگے وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے کیا کہلاتا ہے؟ فعل امر۔ علامت مصدر دور کر کے آخر میں تا لگانے سے کون سا فعل بن جاتا ہے؟ تو یہ فعل امر مدامی بن جاتا ہے، تارا۔ نیکسٹ آگے وہ فعل جس میں تارے۔ نیکسٹ آگے وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ فعل نہیں۔ جس معروف فعل سے مجہول بنانا ہو اس ماضی مطلق صیغہ واحد غائب بنا کر آخر میں جانا لگا دیے جائے تو وہ بن جائے گا اس سے مطلوبہ فعل بنا لیجئے، یہ مصدر مجہول بن جائے گا۔ فعل معطوف کتنے فعلوں سے مل کر بنتا ہے؟ تو 2، اور 2 فعلوں کے درمیان کر یا کے آتا ہے۔ پہلے فعل کے فوراً بعد دوسرا فعل واقع ہوتا ہے۔ پہلے فعل کو معطوف علیہ اور دوسرے کو معطوف کہتے ہیں، یعنی الف اور بے دون۔ نیکسٹ آ گیا وہ فعل جو صرف فاعل یا مفعول دونوں کے ساتھ مل کر بات کر دے کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ فعل تام کہلاتا ہے۔ اور وہ فعل جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت کے ساتھ نہ ملے
وہ بات کو مکمل نہیں کرتا تو کیا کہلاتا ہے؟ فعل ناقص۔ ایسے افعال جو دوسرے فعلوں کے ساتھ مل کر مرکب فعل بناتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ یہ افعال معاون۔ اور علامت فاعل ہے نے، یعنی جو لفظ نے ہے یہ فاعل کی علامت ہے، سبجیکٹ کی علامت ہے، جیسے کہ اسلم نے کرکٹ کھیلا، یا واحد نے ریڈیو پر اعلان کیا، اس طرح کے نئے لفظ آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو لفظ کو ہے یہ مفعول کی علامت ہوتی ہے ہمیشہ۔ لازم افعال کی صورت میں فاعل کے ساتھ نہیں آیا، یعنی نے نہیں آیا۔ اچھا جی، کو علامت مفعول ہے اور متعدی افعال میں ہمیشہ کے ساتھ آتا ہے، تو مفعول کے ساتھ آتا ہے۔ لفظ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی نے بال کو ٹھوکر ماری، تو یہ جو کو لفظ ہے یہ مفعول کے ساتھ آتا ہے۔ نیکسٹ آ گیا فعل مجہول کی صورت میں اگر مفعول ہو تو اس کے ساتھ عام طور پر کو استعمال نہیں ہوتا، یعنی اگر مفعول غیر جانبدار ہو تو۔ کسی جملے میں ایک سے زیادہ ہوں تو فعل کی تذکیر و تانیث اور وحدت و جمع اس کے مطابق ہوتی ہے جو فعل کے زیادہ قریب ہو۔ فاعل، یعنی ہم کہتے ہیں نا زید، احمد، بکر اور زینب نے، آگے جو ہم جو جملہ بنائیں گے تو وہ جو لاسٹ والا جو فاعل ہوگا اس کے مطابق ہی آگے جملہ بنے گا۔ اگر وہ مذکر ہے تو مذکر کا، مؤنث ہے تو مؤنث کا، اور واحد جمع میں بھی اس کا خیال رکھا جائے گا۔ نیکسٹ آگے جب فاعل کی عزت اور تعظیم ملحوظ ہو تو فعل آتا ہے جمع۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ کے کیا حال ہے، تو یہ آپ کا جو ہے، آپ لفظ جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ویسے، اور ہم جو ہے وہ ادب کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ آگے جب جملے میں ایک سے زیادہ مفعول یا خبر ہو تو فعل یا خبر کے مطابق واحد یا جمع ہوتا ہے، تو آخری مفعول کے مطابق۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا وہ کلمہ جو نہ تو کسی کا نام ہو نہ کسی مصدر سے مشتق ہو بلکہ دوسرے کلمات سے مل کر اپنے معنی دے، کیا کہلاتا ہے؟ تو حرف کہلاتا ہے۔ یہ حرف کی تعریف ہے۔ وہ حروف جو اسم کو فعل یا مشابہ فعل کے ساتھ ملاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ تو یہ حروف جار کہلاتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے وہ حروف جو دو کلموں کو آپس میں ملائیں یا ایک حکم کے ماتحت کر دیں کیا کہلاتے ہیں؟ حروف عطف کہلاتے ہیں۔ یہ بہت امپارٹنٹ، ان کو غور سے سنیں آپ۔ اور واو اور کر کے، پھر، نیز، بھی، یہ کون سے حروف ہیں؟ تو یہ حروف عطف ہیں۔ ایک بات کو ترقی دے کر اعلیٰ کو ادنا اور ادنا کو اعلیٰ بنا لینے کے موقع پر دو جملوں کے درمیان جو حرف استعمال ہوتا ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ تو حروف اضراب کہتے ہیں۔ وہ حروف جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جائیں کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تردید۔ وہ حروف جو پہلے جملے میں آنے والے کسی شبہ کو دور کرنے کے لیے دوسری جملہ میں استعمال ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ تو حروف استدراک کہلاتے ہیں۔ وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کریں کیا کہلاتے ہیں؟ حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حروف جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ حروف اضافت کہلاتے ہیں۔ اور وہ حروف جن سے نفی یا انکار کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے تو یہ کہلاتے ہیں حروف نفی۔ اور وہ حروف جو کسی امر کا سبب ظاہر کریں گے کیا کہلاتے ہیں؟ تو یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ اور جو جملے کے شروع میں آخر شرط کے معنی دیتے ہیں تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف شرط کہلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جن حروف میں قسم کا ذکر ہو تو ان کو حروف قسم کہتے ہیں۔ اور وہ حروف جن سے کلام میں زور پیدا ہوتا ہو تو وہ حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ وہ حروف جو ڈرانے اور خبردار کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں تو وہ حروف تنبیہ کہلاتے ہیں۔ اور وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے معنی دیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ وہ حروف جو پوچھنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں؟ حروف استفہام۔ وہ حروف جو پکارنے کے لیے بولے جائیں کیا کہلاتے ہیں؟ حروف ندا۔
وہ حروف جو پکارنے کے جواب میں یا کسی بات کے اقرار کے موقع پر بولے جائیں تو یہ حروف ایجاب کہلاتے ہیں، اور وہ حروف جو افسوس کے مقام پر بولے جاتے ہیں تو یہ حروف ندبہ یا تعسف کہلاتے ہیں، اور وہ حروف جو مقام ظرفیت میں بولے جاتے ہیں تو یہ حروف ظرفیت کہلا جاتے ہیں۔ وہ حروف جو کسی امر کے ناگہاں واقع ہونے پر بولے جائیں حروف مفاجات کہلاتے ہیں۔ وہ حروف جو آرزو کے موقع پر بولے جائیں حروف تمنا کہلاتے ہیں۔ وہ حروف جو تحسین اور تعریف کے موقع پر بولے جائیں حروف تحسین و آفری کہلاتے ہیں۔ اور وہ حروف جو اظہار نفرت کے موقع پر بولے جائیں تو یہ حروف نفری کہلاتے ہیں، اور وہ حروف جن سے ظاہر ہو کہ متکلم کلام سابق کا خلاصہ بیان کر رہا ہے تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ کلمات خلاصہ کلام۔ وہ حروف جو تعجب کے موقع پر بولے جائیں تو یہ حروف تعجب کہلاتے ہیں۔ وہ حروف جو فرط و مسرت سے زبان پر آتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں؟ حروف انبساط کہلاتے ہیں۔ وہ علم جس سے اجزاء، اچھا یہاں تو حروف کا جو ہے وہ چیپٹر کلوز ہو گئی، یہ بڑا امپارٹنٹ تھا۔ یہ نیکسٹ یہ بھی امپارٹنٹ ہے گرامر کے حوالے سے۔ وہ علم جس سے اجزاء کلام کو ترکیب دینے اور انہیں الگ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، نیز مختلف کلمات باہمی ربط و تعلق کا پتہ چلتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ نحو کہلاتا ہے، یعنی علم نحو کی تعریف انہوں نے کی ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ کلمات ترکیب پائیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس مرکب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ اور وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ کلام ناقص کہلاتا ہے۔ وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہو تو اسے کلام تام کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات دو اسموں کے درمیان ایک معمولی سا تعلق پائے جاتے ہیں، اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ تو اضافت کہتے ہیں۔ وہ اضافت جس میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان مالک اور مملوک کا تعلق ہو، کبھی مالک کی اضافت مملوک کی طرف اور کبھی مملوک کی اضافت مالک کی طرف ہوتی ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ اضافت تملیکی۔ اور وہ اضافت جس میں مضاف اور مظروف اور مضاف الیہ ظرف ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ اضافت ظرفی کہلاتا ہے۔ وہ اضافت جس میں مضاف اپنے مضاف الیہ کے سبب خصوصیت حاصل کرے لیکن تملیکی یا ظرفی نہ ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ اضافت تخصیصی کہلاتا ہے۔ اور وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کی وضاحت کرے، اس میں مضاف عام ہوتا ہے اور مضاف الیہ خاص، کیا کہلاتی ہے؟ تو اضافت توضیحی۔ وہ اضافت جس میں مضاف اس چیز سے بنا ہو جو مضاف الیہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو اضافت بیانی۔ وہ اضافت جس میں مضاف الیہ کو مضاف کے مانند کہہ سکیں کیا کہلاتا ہے؟ اضافت تشبیہ کہلاتا ہے، تشبیہی۔ اور نیکسٹ ہے لغت میں استعارہ مانگ کر لینے کو کہتے ہیں۔ اس اضافت میں کسی لفظ کے مفہوم کو کسی نسبت کی بنا پر کچھ اور فرض کر لیا جاتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ اضافت استعارہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جس اضافت میں مضاف موصوف اور مضاف الیہ صفت ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ اضافت توصیفی کہلاتا ہے۔ وہ اضافت جس میں مضاف الیہ اور مضاف میں باپ بیٹے کا تعلق ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ اضافت ابنی کہلاتا ہے۔ وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ وہ مرکب جو معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ وہ مرکب جو ظرف اور مظروف سے مل کر بنے کیا کہلاتا ہے؟ مرکب ظرفی کہلاتا ہے۔ اور وہ مرکب جو دو یا دو سے زیادہ لفظ مل کر ایک اسم ہو گئے ہوں کیا کہلاتا ہے؟ تو مرکب امتزاجی کہلاتا ہے۔ وہ مرکب جو عدد اور معدود سے مل کر بنے کیا کہلاتا ہے؟ مرکب عددی۔ اور وہ مرکب جو حرف جار اور مجرور سے مل کر بنے کیا کہلاتا ہے؟ مرکب جاری۔ وہ مرکب جو اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ مرکب اشاری کہلاتا ہے۔ وہ مرکب جو بدل اور مبدل منہ سے مل کر بنے کیا کہلاتا ہے؟ مرکب بدلی۔ وہ مرکب جو تمیز اور ممیز سے مل کر بنے کیا کہلاتا ہے؟ مرکب تمیزی۔ یہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ وہ مرکب جو تاکید اور مؤکد سے مل کر بنے کیا کہلاتا ہے؟ مرکب تاکیدی۔ وہ مرکب جو مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ سے مل کر بنے کیا کہلاتا ہے؟ مرکب استثنائی۔ بعض اوقات کسی مرکب میں ایک اسم دوسرے اسم کی وضاحت کرتا ہے اور یہ دوسرا اسم
پہلے اسم کی نسبت مشہور ہوتا ہے. دوسرا اسم عام طور پر پہلے اسم کا حرف لقب یا تخلص ہوتا ہے. اس واضح کرنے والے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ تو عطف بیان یا مبین کہتے ہیں. اردو میں محاورہ کے مطابق بہت سے لفظوں کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے جو بے معنی ہوتا ہے. ایسے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو ایسے لفظ کو تابع مہمل کہتے ہیں. بعض دفعہ بامعنی الفاظ کے ساتھ محاورے کے مطابق بامعنی الفاظ زائد کیے جاتے ہیں جو کچھ معنی نہیں دیتے. ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ تابع موضوع کہتے ہیں. جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے اسے حال، اور جس کی حالت یا کیفیت ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ حال ذوالحال. اچھا جی، کہ جملہ کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں جن میں ایک کا تعلق یا کلام جو کلام کو پورا کر دیتا ہے، سننے والے کو مزید انتظار نہیں کرنا پڑتا، اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ اسناد کہلاتا ہے. یعنی یہ مسند اور مسند الیہ، یعنی جس میں اسم اور خبر ہو تو ان دونوں وہ جوڑ کر جو ہے پورا جملہ اسمیہ بن جاتا ہے یا جملہ خبریہ بن جاتا ہے، مسند اور مسند الیہ. تو اس سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد کہتے ہیں. جملے میں جس شخص یا چیز کی بابت کچھ کہا جائے تو وہ مسند الیہ کہا جاتا ہے. جملے میں جس شخص یا چیز کی بابت جو کچھ کہا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ اسناد کہلاتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہے جس جملے میں مسند الیہ ہو تو اسم ہو مگر اس مسند فعل ہو، وہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ تو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اور وہ جملہ جس کے بولنے والے کو اچھا یا جھوٹا کہہ سکیں کیا کہلاتا ہے؟ تو جملہ خبریہ کہلاتا ہے. اور وہ جملہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں جملہ انشائیہ کہلاتا ہے. کسی جملے میں ترکیب کرتے وقت سب سے پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. ترکیب نحوی میں اگر کوئی شعر یا مصرع دیا ہو تو پہلے اس کی نثر بنا لیجیے. اگر کچھ الفاظ چھوڑے ہوئے ہوں تو ان کو پورا کر لیجیے. نیکسٹ آگے آپ کا بات کرتا ہے تو کہیں بالکل ٹھہر جاتا ہے. ان تمام حرکات کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف علامات ہیں جو عبارت میں استعمال ہوتی ہیں. ان علامات کو وقف کہتے ہیں. یہ کس کی علامت ہے؟ یعنی یہ 4 ڈاٹس ہیں ایک ساتھ، تو یہ وقف کامل کی نشانی ہے. کس کی نشانی الٹی واو ہوتی ہے؟ تو یہ وقف خفیف. یہ کس کی علامت ہے؟ ڈیش. تو یہ وقفہ کی. کس کی نشانی ہے یہ والا سائن؟ تو یہ علامت استفہام. اور یہ والا نشان جو ہے، جو علامت تفصیل بیان یا تشریح کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو علامت تفصیلیہ بھی کہتے ہیں. اور یہ جو ڈاٹ آیا ہے تو اس کو یہ علامت محذوف عبارت یا چھوڑے ہوئے کلمات کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو علامت حذف بھی کہا جاتا ہے. اور نیکسٹ آگے آپ کا یہ علامت جو جملہ معترضہ یا کسی چیز کی تشریح کے واقع کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ 2 کوسین، یہ جو ڈالے ہیں کوسین. اس علامت سے کسی دوسرے، یہ جو واوین ہیں تو اس علامت سے کسی دوسرے کی بات کو ظاہر کیا جاتا ہے. تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ان کو واوین کہا جاتا ہے. اور عربی میں تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. اور یہ والی جو علامت ہے جو اس کے اندر ہے کوسین کے اندر، تو یہ والی علامت جو ہے علامت شعر کہلاتی ہے. اور عین جو لکھا ہوتا ہے تو یہ علامت مصرع ہوتی ہے. اور اسی طرح بعض الفاظ معنوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ یا ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ متضاد کہلاتے ہیں. اور بعض الفاظ آپس میں ہم معنی ہوتے ہیں، جیسے بزم اور محفل دونوں کے معنی مجلس ہیں. اس قسم کے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ تو مترادف. تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہے لیکن اس میں گرامر کے تمام جو ہیں پورشن کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے. آپ پی سی، سی ایس ایس، این ٹی ایس اور ڈفرینٹ جو کمپٹیٹیو ایگزام ہیں ان میں اپیئر ہونے سے پہلے اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں. مزید بھی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، ان کو آپ دیکھیں اور ان سے استفادہ کریں. اور اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.